آذان اور اقامت، یہ بتائیے کہ آذان کا لفظی معنی کیا ہے؟ آذان دینا، اجازت، اعلان اور پکارنا۔ دیکھیے 3 مختلف ورژن آ چکے ہیں۔ میں آپ سے کیوں پوچھ رہی ہوں؟ ایسا نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں کہ آذان کیا ہوتی، ایسی بات نہیں ہے، لیکن کیوں پوچھا جا رہا؟ سوچنا سکھا رہی ہوں، کیونکہ بعض اوقات ہم کچھ لفظ سنے سنائے بولتے ہیں اور ان کا اپنے ذہن میں ایک خاص مفہوم رکھتے ہیں، پھر انہی ٹرمز میں آگے ان کو کنوے کرتے ہیں اور اسی طرح سمجھتے اور سوچتے رہتے ہیں، جبکہ ہم لفظ کی حقیقت جاننے کی درست کوشش نہیں کرتے۔ اگر آپ کو الفاظ کا صحیح لفظی معنی آئے تو پھر اس کا اصطلاحی معنی جاننے میں دیر نہیں لگتی۔ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈکشنری استعمال کیا کرے۔ اگر آپ واقعی طالب علم بننا چاہتے ہیں تو ڈکشنری کے استعمال کے بغیر طالب علم نہیں بن سکتے۔ مجھے خود بالکل عادت نہیں تھی ڈکشنری استعمال کرنے کی، حالانکہ میں نے ایم اے عربی کیا تھا، بس ضرورت پڑی کبھی تو مجبوراً کر لی، ورنہ عادتاً نہیں استعمال ہوتی تھی۔ تو جب میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئی تو میرا خیال ہے پہلی یا دوسری جو میٹنگ تھی میرے سپروائزر کے ساتھ، تو جب وہ ڈسکشن ہوتی، جو بھی لکھا جاتا تو کوئی لفظ آتا کسی کتاب میں یا کہیں، تو میں اسی طرح کہہ دیتی تھی جیسے ہماری یہاں عادت ہوتی ہے کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہو سکتا، جیسے آپ لوگوں نے اندازے سے بتا دیا ایک معنی دوسرا تیسرا، میں بھی یہی کرتی تھی۔ تو مجھ سے ہمیشہ وہ کہتا کہ ڈکشنری دیکھی تم نے؟ فوراً خود اٹھ کے شیلف سے نکال کے ڈکشنری کھول کے پھر کہتے یہ دیکھو کیا معنی ہے، تو پھر میں کہتی کہ ہاں یہ ہے اصل نپا تلا درست معنی، کیونکہ جب معنی اور مفہوم بدل جاتے ہیں نا کسی چیز کے تو سوچ کا رخ بدل جاتا ہے۔ تو آپ لوگ عربی ڈکشنری خاص طور پر استعمال کرنا سیکھیں، اور اس کے لیے صرف اتنا ہے کہ آپ کو روٹ آتا ہو لفظ، اور قرآن کو جس طرح پڑھایا گیا آپ کو اس میں ایک ایک لفظ کے روٹ بتا 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 کے اب تو میرا خیال ہے کافی مانوس ہو گئے آپ اس طریقے سے بھی کہ آپ روٹس تک جاتے ہیں۔ جب روٹس تک جاتے ہیں تو لفظ پہچاننا کچھ مشکل نہیں رہتا، اور پھر اسے ڈکشنری سے دیکھنا۔ عام ڈکشنری مصباح اللغات المنجد اردو میں بھی ان کا ترجمہ موجود ہے، اور سادہ سمپل صاف اور بہت آسان ترجمے ہیں۔ پھر لغات الحدیث ہے ایک کتاب جس میں حدیث کے اندر جو لفظ آتے ہیں ان کے صحیح معنی حدیث کے ریفرنس دے دے کر انہوں نے بیان کیے ہوتے ہیں اور کہاں کس معنی کا اختلاف ہے۔ تو اگر آپ کو وہ لفظ کا معنی صحیح آ جائے تو آپ کا جو کمیونیکیشن ہے وہ بھی بہتر ہو جائے۔ جب ہم شارٹ آف ورڈز ہوتے ہیں تو ہماری گفتگو طویل بھی زیادہ ہوتی ہے، جب ہمیں صحیح لفظ صحیح خیال کے لیے آتا ہو تو ہم ٹو دا پوائنٹ بھی بات کرتے ہیں۔ تو اذان کا لفظی معنی ہوتا ہے اطلاع دینا، خبردار کرنا، ٹھیک ہے، اور اذن یؤذن، اذان کا معنی ہوتا ہے اذان دینا، ٹھیک ہے۔ تو لفظ اذان کا کیا معنی ہے؟ اطلاع دینا، خبردار کرنا۔ اب آپ دیکھیں کہ اذان کتنا میننگ فل لفظ ہے۔ اذان جب ہوتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ آپ کو اطلاع دی جاتی ہے، کس بات کی؟ جی ہاں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، خبردار کیا جاتا ہے کہ دیکھو اب باقی کام چھوڑو، اذان ہو رہی ہے، وقت ہو گیا ہے نماز کا، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں بھی لفظ اذان استعمال ہوتا ہے اور وہ اعلان کرنے کے معنوں میں ہے، اور اسی طرح جس معنی میں ہم اس کو لیتے ہیں یعنی نماز کی اطلاع دینا مراد ہے یہاں، تو اس میں قرآن پاک میں آتا ہے اذا نادیتم الی الصلاۃ، جب تم پکارتے ہو نماز کی طرف، یعنی اذان جب دیتے ہو، تو نماز کی پکار جو ہے وہ اذان ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے، مالک بن حویرث کو جب آپ بھیج رہے تھے ان کے قبیلے کی طرف تو آپ نے ان کو کیا فرمایا کہ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو تمہارے لیے تمہیں میں سے کوئی ایک آذان دے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آذان کوئی بھی شخص دے سکتا ہے جسے آذان یاد ہو۔ آذان کی ابتدا کب ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سوال پیدا ہوا کہ نماز کے اوقات کا اعلان کیسے کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے یہ تجویز دی کہ نماز کے وقت بلند مقام پر آگ روشن کی جائے یا ناقوس بجایا جائے، بگل بجایا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذکروا النار والناقوس فذکروا اليہود والنصارى فأمر بلال ان یشفع الآذان وان یوتر الاقامۃ۔ بعض صحابہ نے کہا کہ آگ کا جلانا یا ناقوس کا بجانا یہود و نصارہ کی مشابہت ہے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ حکم دیے گئے کہ آذان کے کلمات جفت کہیں۔ جفت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دو دو بار۔ اور تکبیر اقامت کے کلمات طاق سنگل ایک دفعہ کہیں، سوائے قد قامت الصلاۃ، یعنی قد قامت الصلاۃ کے علاوہ باقی ایک ایک بار، قد قامت الصلاۃ دو بار۔ آذان کے جفت کلمات
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، نجات کی طرف آؤ، نجات کی طرف آؤ، یا کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر لوگوں کو اذان کا معنی آتا ہو تو یہ پکار سن کر کون گھر بیٹھ سکتا ہے؟ تو آپ سروے کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارے کتنے % لوگوں کو اذان کا معنی معلوم ہے۔ بچے بھی جو اسکولوں میں رٹتے ہیں تو بعض اوقات اذان الگ اور ترجمہ الگ، اول سے آخر تک پیراگراف کی شکل میں رٹ لیتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون سا جملہ کس کا معنی ہے اور پھر آگے اس کا مفہوم کیا ہے، وہ تو زیادہ دور کی بات ہے۔ فجر کی اذان میں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان کی تعلیم دی اور فرمایا کہ فَإِن كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 بار یہ کلمات زیادہ کہیں، الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ کو خود یہ تعلیم دی۔ معنی کیا ہے اس کا؟ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، واقعی بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 دفعہ کہنا سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ کہا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بارش کے دن اپنے مؤذن سے کہا کہ حی علی الصلاح کی بجائے الصلاۃ فی الرحال یا صلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز ادا کرو کہے، یعنی انہوں نے اپنے مؤذن سے کیا کہا کہ یہ مت کہو حی علی الصلاح، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں شہر یا بستیاں اس طرح نہیں بنی ہوئی تھی جیسے آج کے دور میں کہ پکی سڑکیں ہوں اور پھر گاڑیاں ہوں اور ایسے انتظامات ہوں کہ لوگ بسہولت اپنے گھروں سے مسجد تک چلے جائیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے ایسی جگہ کا کہ جہاں سڑک بھی کچی ہو، جہاں مسجد بھی کچی ہو، جہاں بارش ہونے سے ہر طرف پھسلن ہی پھسلن ہو جائے، تو ایسی صورت میں لوگوں کو مسجد آنے کی دعوت دینا کیا ہے؟ فلاح کی نہیں، تکلیف کی، نقصان کی۔ تو ایسی صورت میں ہمارے دین میں کیا ہے؟ یسر، آسانی، سہولت، رخصت، اور وہ کیا ہے؟ گھر میں ہی نماز پڑھ لو۔ لیکن ہم ایسی باتوں کو بس صرف ایک خاص ریچول کے طور پہ لیتے ہیں، بے سوچے سمجھے ادا کرتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بہت سارے مؤذنین کو یہ نہ پتا ہو وہ کہہ رہے ہیں، مؤذن اذان دینے والے کو بھی نہ پتا ہو کہ وہ کہہ رہا ہے، وہ کس چیز کی طرف بلا رہا ہے، تو بے سوچے سمجھے سب دین کا کاروبار چل رہا ہے، تو اس لیے پھر اس میں کوئی تبدیلی بھی ہم نہیں کر سکتے۔ بہرحال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارش کے دن اپنے مؤذن سے کہا کہ حی علی الصلاۃ کی بجائے الصلاۃ فی الرحال، رحال رحل سے ہے یعنی گھر، یا صلوا فی بیوتکم کہو، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، یعنی یہ میں اپنے پاس سے تمہیں نہیں کہہ رہا بلکہ بارش کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اذان میں اپنی مرضی سے یا اپنی پسند سے جملوں کا اضافہ تو نہیں کیا جا سکتا، ہاں جو چیز سنت سے ثابت ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ جمعہ اگرچہ فرض ہے مگر مجھے پسند نہیں کہ تم کیچڑ اور مٹی میں چلو، یعنی یہ کس موقع پر آپ نے فرمایا تھا؟ جمعے کے دن ایون۔ تکبیر کے طاق کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اب جو کلمات 4 بار تھے
یعنی اللہ اکبر کے وہ 2 بار ہو گئے، اور آخر میں بھی اللہ اکبر 2 بار ہی، اور باقی اقامت کے الفاظ 2 بار، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح اور شہادتین 1 بار۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، نماز کھڑی ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی اذان کے کچھ دیر کے بعد دوبارہ ایک ریمائنڈر کہ اب بالکل تیار ہے نماز، فوراً پہنچ جاؤ۔ ہوتا عام طور پر یہ ہے کہ جیسے لوگ اذان سن کے مسجد کی طرف جانا شروع کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، اور اگر کچھ وقت ہو ابھی تو بیٹھ کے قرآن پڑھنے لگتے ہیں۔ اتنے میں دوبارہ اقامت ہوتی ہے تو سب لوگ اپنے اپنے ذکر اذکار قرآن پاک وغیرہ بند کر کے تو پھر آ کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ ابھی باہر کسی کام میں مصروف ہیں ان تک جب وہ آواز پہنچتی ہے تو وہ بھی فوراً نماز کی طرف تیزی سے پھر بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آذان کے کلمات 2 بار اور تکبیر کے 1 بار کہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آذان کے کلمات 2 بار اور تکبیر کے کلمات 1 بار تھے، سوائے اس کے کہ مؤذن قد قامت الصلاۃ 2 بار کہتا تھا۔ دوہری آذان، ترجیع بھی اس کو کہتے ہیں۔ آذان میں شہادت کے 4 کلمات پہلے دھیمی آواز سے کہنا، پھر دوبارہ بلند آواز سے کہنا ترجیع کہلاتا ہے۔ ترجیع کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ لوٹانا، رجوع سے نا، یعنی پھر پلٹ کے دوبارہ سے شروع کرنا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود مجھے آذان سکھائی، یعنی دوہری آذان اور دوہری اقامت سکھائی۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آذان اس طرح کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہاں تک کہہ کے پھر دوبارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ ایسی آذان کبھی سنی؟ مجھے سننے کا اتفاق ہوا ہے۔ ہمارے ملک میں عام طور پر ایسی جرت کم ہی لوگ کر سکتے ہیں، لیکن عرب ممالک میں یا مختلف علاقوں میں ایسی آذانیں سننے کو بھی ملتی ہیں، اور یہ بھی ایک بڑا ہی خوبصورت انداز ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کرنے کے 2 طریقے بھی سکھائے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ جب ایک روٹین کے عادی ہو جاتے ہیں نا، دن میں 5 بار ایک ہی طرح کے کلمات سن رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی کان اتنے جیسے عادی ہو جاتے ہیں کہ بس آپ اس کو سنتے ہیں اور سنی انسنی کر دیتے ہیں، یعنی اس کو پھر ہم توجہ نہیں کرتے۔ ایسے میں اگر تھوڑا سا بھی چینج ہو تو انسان الرٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس قسم کی جو چیزیں دین میں ملتی ہیں کہ ایک صحابی کو آپ نے ایک چیز سکھائی، دوسرے کو دوسری چیز سکھائی، یا ایک موقع پہ ایک چیز سکھائی، دوسرے موقع پہ دوسری، تو اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہوتی، اس میں کیا ہے؟ ویرائٹی ہے۔ تو ویرائٹی کنٹرڈکشن تو نہیں ہوتی نا۔ اور یہ صرف اس معاملے میں ہی نہیں ہے، اور بھی بہت سے اذکار میں ہے۔ مثلاً آپ اللہ اکبر کہہ کے جب ثنا پڑھتے ہیں تو اس کی بھی کئی قسمیں ہیں، کئی دعائیں ہیں اس میں۔ التحیات کے بعد جو آخری دعائیں پڑھتے ہیں اس میں بھی کئی ایک اذکار ہیں، حتیٰ کہ التحیات کا ورژن بھی مختلف ملتا ہے۔ تو یہ اختلاف نہیں ہے، یہ دراصل تنوع ہے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آذان کے 19 اور اقامت کے 17 کلمات سکھائے۔ آذان کے فضائل، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز کو جنات، انسان اور جو چیز سنتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ یعنی ایک آواز جب بلند ہوتی تو زمین کا اگر ذرہ ذرہ بھی اس کو سن رہا ہے تو وہ سب آذان دینے والے کے حق میں گواہی دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کے لیے ثواب ہے اس شخص کے ثواب کے برابر جس نے آذان سن کر نماز پڑھی۔ یعنی اس کی آذان سے جتنے لوگ نماز کی طرف آئے ان سب کو اپنی اپنی نماز کا جو ثواب ملا
وہ سارا ثواب ان کو ملنے کے علاوہ اس برابر اذان دینے والے کو بھی ملا. کیوں؟ الدال علی الخیر کفاعلہ. مفہوم یہ ہوا کہ مؤذن کی آواز سن کر جتنے آدمی مسجد میں آ کے نماز پڑھیں گے ان سب کو اپنی اپنی نماز کا پورا ثواب تو ملے گا ہی، مگر مؤذن تمام نمازیوں کے ثواب کے برابر مزید اجر پائے گا، کیونکہ اس نے ان کو نماز کی طرف بلایا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں لمبی ہوں گی، یعنی اللہ کا نام بلند کرنے کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں سے اونچے قد کے نظر آئیں گے، نمایاں نظر آئیں گے. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ یہ حدیثیں اپنے بچوں کو ایک دفعہ سنا دیں تو اس سے 2 فائدے ہوں گے. نمبر 1 تو یہ کہ ان کے دل میں اذان دینے والوں کی عزت آئے گی کہ یہ بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں. نمبر 2 خود ان کو اذان دینے کا شوق پیدا ہوگا. جب شوق پیدا ہوگا تو وہ اس کی پریکٹس کریں گے. جب پریکٹس کریں گے تو وہ جو ہر وقت گانا گانے کے منتظر رہتے ہیں یا گانے میں ان کا دل لگتا ہے، تو جب ان کو اس کا ایک آلٹرنیٹ ملے گا تو وہ ایک تسکین ہوتی ہے نا، انسانی روح کی ایک طلب ہوتی ہے. یعنی کہتے ہیں نا کہ رونا اور گانا ہر شخص کو آتا ہے، اور ہر شخص کسی نہ کسی طرح ضرور کچھ گنگناتا ہے. یہ ایک بالکل فطری سی بات ہے. اب چاہے تو آپ اچھے الفاظ گنگنائیں اور چاہے تو فضول قسم کی باتیں زبان پہ لائیں. اب جب لوگوں کو کوئی اچھی چیز پڑھنے کو نہیں ملتی، قرآن کی قرات نہیں کرتے، اذان دینے کا کوئی شوق نہیں، نہ سکھائی جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اندر حس ہے نا، ایک بھوک ہے یا ایک پیاس ہے یا ایک ضرورت ہے اپنے اندر کی، وہ پھر جنک سے مٹائی جاتی. اگر آپ اپنے بچوں کو صحیح کھانا نہیں دیں تو وہ کس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں؟ جنک فوڈ کے. کیا پسند کرتے ہیں؟ فضول قسم کی چیزیں جن سے کوئی غذائیت حاصل نہیں ہوتی. اور ادھر ادھر کی چیزیں کھا کے جب فیلنگ کر لیتے ہیں تو پھر صحیح کھانا کھانے کو دل ہی نہیں چاہتا، وہ اچھا ہی نہیں لگتا ان کو. تو ہمارا حال بھی یہی ہو چکا ہے کہ ہم نے بچوں کو بابا بلیک شیپ تو سکھا دی لیکن اذان دینا نہیں سکھائی. آپ یہ سکھائیں تو صحیح. اور پھر یہ کہ گھر میں لگا کے سنوائیں بھی بچوں کو مختلف طرح کی اذانیں، کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. تو ہمارے میجورٹی مؤذنین کی مشکل یہ ہے کہ وہ روح بلالی نہیں ہے ان میں، جس کی وجہ سے بچوں کو گانے والے تو اپنے آئیڈیل اور ہیرو لگتے ہیں مگر مؤذن کو وہ آئیڈیلائز نہیں کرتے. اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ شکوہ، شکایت، رونا دھونا کو مسجد والے یہ کر رہے ہیں. ہے کوئی آلٹرنیٹ؟ مختلف اذانوں کی کلیکشن کریں. انٹرنیٹ پہ مختلف جگہوں پر مختلف اذانیں آپ لے کے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اپنے PC پہ، اگر یہ فیسلٹی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو کسی نہ کسی طرح ان کو کلیکٹ کریں، گھر میں لگائیں، سنوائیں، یاد کرائیں اور دلوائیں. کہیں نہ کہیں چلے آپ کہیں کہ اگر آپ کی مسجد کی اذان آپ کے گھر میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر دور ہے مسجد و پوری کلیئر نہیں آتی تو بچوں کو کھڑا کریں، دیں اذان. اگر پہاڑ کی چوٹی پہ ایک شخص اکیلا بھی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا ہے، اذان دے سکتا ہے نا. تو اسی طرح اگر مسجد دور ہے یا بہت اذان کی آواز صحیح نہیں بھی آتی تو بچے کو گھر کی گیلری میں کھڑا کر دیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ اسکول میں جا کے بات کریں کہ بچے کو اذان دینے دیں. اسی طرح آپ پکنک پہ لے جائیں بچوں کو، یا کہیں بھی جہاں بھی دور ہے مسجد، نہیں پراپر آواز آ رہی تو وہیں کھڑا کر دیں بچے کو. چلو بھی آج تم اذان دو، آج تم دو، آج تم دو، تاکہ وہ اسے اپنا کام سمجھے. پھر آپ دیکھیں گے کہ اس سے ان کی شخصیت پر بھی اثر پڑے گا، اور وہ کچھ کر کے آپ کو دکھائیں گے. کیونکہ شیطان اذان کی آواز سے بھاگتا ہے. تو بچوں کے اندر جو شیطان ہوتا ہے نا، جب آپ ان کو اذانوں پہ لگائیں گے تو وہ شیطان بھی بھاگے گا، خواہ تھوڑی دیر ہی بھاگے مگر جائے گا. کیونکہ اگلی حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتا ہے. جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے. جب تکبیر کہی جاتی ہے تو پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتا ہے. جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، فلاں بات یاد کرو، یہاں تک کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کس قدر نماز پڑھی. یہ بھی بھول جاتا ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی. یہ حال ہو جاتا ہے. تو یہ جو میں آپ کو مشورہ دے رہی ہوں نا بچوں کو اذان سکھانے کا، اس کا میں نے ذاتی طور پہ تجربہ کیا ہے. سنوائی، یاد کروائی، دلوائی. اور پہلا میڈل جو میرے بیٹے کو ملا وہ اذان کمپٹیشن پہ تھا. اور میرے لیے اتنے بڑے اعزاز اور خوشی کی بات تھی. مائیں خوش ہوتی ہیں بچہ فلاں سبجیکٹ میں ٹاپ کیا، فلاں میں. لیکن جب مجھے یہ حدیث پتہ چلی تھی کہ قیامت کے دن سب سے اونچی گردنیں ان کی ہوں گی، تو اس کے لیے کیا ہے کہ ایسی چیزیں گھروں میں کر کے شروع کریں. آپ سکولز میں آپ کر سکتے ہیں. ہوا یہ تھا کہ وہاں پر مختلف اسلامک سکولز کے بچوں کا آپس میں کمپٹیشن تھا اور اذان کا کمپٹیشن. ہمارے ہاں کئی طرح کے کمپٹیشن ہوتے ہیں،
لیکن بچوں میں کبھی ہم نے اذان کمپٹیشن نہیں کروایا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ وہ مسجد کے مولانا صاحب کا کام ہے، انہی کو بس اذان دینی ہے. اذان دینا ایک پیشہ بن گیا ہے اور مخصوص لوگ اس پر قابض ہیں اور دوسرے آگے آ نہیں سکتے. تو کبھی آپ خوشامد کر کے مؤذن سے کہہ کے اپنے بیٹے کو وہاں بھی کھڑا کر سکتے. اور اذان کے بعد دعا بھی قبول ہوتی. تو میں نے ایک دن اپنے بیٹے سے کہا کہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. تو کہتا آر یو شور؟ میں نے کہا بالکل ہم شور قبول ہوتی. تو میں نے کہا کیا مانگو گے؟ کہ میں یہ مانگوں گا مجھے مغرب کی اذان دینے کا موقع مل. میں نے کہا ٹھیک ہے. اتنا زیادہ پھر شوق پیدا. جب بچوں کو ایک دفعہ ایک انعام مل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ میری لائن ہے اور اس میں آگے بھی جا سکتا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو اس کام کے لیے تیار نہیں کریں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ بے روح اذانیں ہی رہیں گی. تو اس میں تبدیلی کہاں سے ہوگی؟ آپ کے گھروں سے. اذان کا جواب دینا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن کہے اللہ اکبر پس تم بھی کہو اللہ اکبر. پھر جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر جب مؤذن کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان محمد الرسول اللہ. پھر جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم کہو اللہ اکبر. پھر جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو تم کہو لا الہ الا اللہ. جو شخص اپنے صدق دل سے مؤذن کے کلمات کا جواب دے گا، صدق دل سے مراد سچے دل سے یعنی توجہ کے ساتھ، اور صدق دل سے مراد کیا ہوتا ہے کہ واقعی وہ لفظ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ ان کا مطلب بھی وہی لیتے ہیں، تو ایسا شخص جواب دینے والا بہشت میں داخل ہو جائے گا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت کے الفاظ کی کوئی اصل نہیں، یعنی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پیچھے. لہذا فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں بھی یہی کلمہ کہنا چاہیے، یعنی الصلاۃ خیر من النوم. تکبیر کے دوران یا بعد میں اقامہ اللہ و ادامہ کہنے والی ابو داؤد کی روایت کو امام نووی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا ہے. تکبیر کیا ہوتی ہے؟ اقامت. تو اس میں قد قامت الصلاح کا جواب کیا ہے؟ قد قامت الصلاح. اس کے جواب میں یہ کہنا اقامہ اللہ و ادامہ یہ روایت ضعیف ہے.